تمام مجلس رفقا کے ساتھ کر رہے ہیں، تو میری آپ تمام ذمہ داروں سے، بزرگوں سے، عزت دار ماں اور بہنوں سے اپیل ہے کہ آپ اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے اور اس بار الیکشن میں زیادہ اکثریت سے احمد بلالہ صاحب کو یہاں کا MLA منتخب کریے، اور اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ مجلس کا MLA جب منتخب ہوگا ملک پیٹ سے، تو وہ نہ صرف ملک پیٹ کی عوام کی خدمت کرے گا، بلکہ وہ ایک آواز بنے گا، ایک امید بنے گا، وہ غریب اور مظلوم جو کریم نگر کے ضلع میں کہیں کسی کونے میں بیٹھتا ہے، وہ طاقت بنے گا، محبوب نگر کے غریب کی وہ پہچان بنے گا، نلگنڈے کے کسی ایک نوجوان کو جس کو ہراساں کیا جا رہا ہے پولیس یا حکومت کی طرف سے۔ تو ان چیزوں کو سوچ کر آپ پہلے سے زیادہ اپنے ووٹوں کا استعمال کریے، پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیے اور ان تمام فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دیجیے جو احمد بلالہ اور مجلس کی کامیابی کو روکنے کے لیے کوشاں ہیں۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں پر سرزمین حیدرآباد پر حکومت ہند کے وزیر داخلہ امت شاہ آئے اور انہوں نے آتے ہی سیدھا مجلس پر تنقید کرنا شروع کر دیا اور کہا انہوں نے کہ اگر BJP کو موقع ملے گا تلنگانہ میں تو وہ تلنگانہ سے جو مسلم اقلیت کو 4% تحفظات مل رہے ہیں وہ اس کو ختم کر دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ امت شاہ نے یہ بھی کہا کہ BJP کو موقع ملے گا تو تلنگانہ میں یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کریں گے۔ یہ 4% تحفظات جو ملے ہیں، اس میں مجلس اتحاد المسلمین کی بڑی کوششیں رہی، بڑی قربانیاں رہی، اور مجھے یاد آتا ہے کہ اس وقت مولانا عبدالرحیم قریشی صاحب کی قیادت میں ہم نے 4% تحفظات کی جد و جہد کو لے کر پورے اس وقت کے آندھرا پردیش میں ہم نے ایک مہم چلائی تھی۔ روشیا چیف منسٹر تھے، وہ پریشان ہو کر رہ گئے کہ ہزاروں کی تعداد میں اس احتجاج میں لوگ شرکت کرتے تھے، اور اس جد و جہد کی بنیاد پر اس سے پہلے مجلس کا تو ایک ریکارڈ ہے، سب سے پہلے تحفظات کی اگر بات کسی نے کی تو مولوی عبدالواحد اویسی رحمت اللہ علیہ نے کی تھی۔ جب 1970 میں پہلا BC کمیشن بنا تھا تو اس کے پاس جا کر عبدالواحد اویسی نے یہ کہا تھا کہ ان مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے جو انکم ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ خیر آج امت شاہ یہ کہہ رہے ہیں کہ BJP کو موقع ملے گا تو ریزرویشن نکال دیں گے مسلمانوں کا، اور پورے مسلمانوں کو نہیں ملتا ریزرویشن ان مسلمانوں کو ہی ملتا ہے جو ایک لسٹ بنائی گئی ہے بیکورڈ کاسٹ کی، اور انہی کو 4% تحفظات ملتا ہے، ہر مسلمان کو نہیں ملتا۔ یہ امت شاہ لوگ ہمارے ہندو بھائیوں میں دیگر ابنائے وطن میں نفرت پیدا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہر مسلمان کو ملتا، نمبر 1۔ دوسرا، ہماری بیکورڈنس کا جو مسلمانوں کے بیکورڈ کلاس ہے، کاسٹ ہے، ان کی پسماندگی کی بنیاد پر ملتا ہے، مذہب کی بنیاد پر نہیں ملتا۔ وہ سماجی طور پر اور تعلیمی طور پر جو پسماندہ ہے اس کی رپورٹ ہے، کرشنن صاحب نے رپورٹ بنائی تھی، اس پر ملتا ہے۔ تو ریزرویشن کو نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ جو غریب اور پسماندہ اور تعلیمی طور پر وہ مسلمان جو اس بیکورڈ کلاس میں آتے ہیں ان کو روزگار سے محروم کر دینا، ان کو تعلیمی مواقع ان کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا، یہ BJP کی نفرت کی سیاست ہے۔ دوسری بات جو امت شاہ نے کہی کہ یونیفارم سول کوڈ نافذ کریں گے، میں ملک پیٹ کی آج کے اس افضل نگر کے جلسے سے BJP کے امت شاہ سے کہہ رہا ہوں، مودی سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ تلنگانہ میں یونیفارم سول کوڈ کی بات کر رہے ہیں تو میں عادل آباد کے ان تمام گونڈ آدی واسیوں کو کہہ رہا ہوں BJP کو لات مار کے نکال دو تلنگانہ سے، کیونکہ آپ کے آدی واسیوں کا کلچر ہے، آپ کے گونڈ لوگوں کا ایک کلچر ہے، ایک تہذیب ہے۔ اگر یونیفارم سول کوڈ آئے گا تو پھر ان آدی واسیوں کا کیا ہوگا، ان عادل آباد کے گونڈ کا کیا ہوگا، ان لمباڑوں کا کیا ہوگا، وہ کھمم کے آدی واسیوں کا کیا ہوگا، ورنگل کے ہمارے
جو لمباڑے بھائی بہن ہیں، آدیواسی ہیں، گونڈ ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تو امت شاہ کو اور بی جے پی کو، ان تمام تلنگانہ کے شیڈیولڈ ٹرائبز کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ بی جے پی کو بائیکاٹ کرو. وہ آپ کے آدیواسی سٹیٹس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور یونیفارم سول کوڈ کی بات اگر بی جے پی کر رہی ہے تو میں امت شاہ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ ہندو انڈیوائیڈڈ فیملی کے ٹیکس ریبیٹ آپ سب کو دو. یہ رائٹ ٹو ایکوالٹی جو ہمارے آئین میں ہے اس کے خلاف ہے، کیا آپ ہم کو دیں گے؟ اور چوتھی بات یہ بتا دو امت شاہ کہ یونیفارم سول کوڈ ہوگا تو پھر دیا بھاگا اسکول آف تھاٹ ہوگا یا متاکشرا اسکول آف تھاٹ ہوگا؟ آپ بتاؤ کون سا یونیفارم سول کوڈ کی تم بات کر رہے ہو؟ ارے بھارت کو یونیفارم سول کوڈ کی ضرورت نہیں ہے. بھارت کو ضرورت ہے نوکریوں کی، بھارت کو ضرورت ہے تنخواہوں میں اضافہ کی، مگر اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے بی جے پی ریزرویشن کو ختم کر دیں گے، یونیفارم سول کوڈ کو لائیں گے. ارے بھارت کے آئین میں جو ڈائریکٹو پرنسپلز ہیں اس میں ایک ڈائریکٹو پرنسپل یہ بھی ہے کہ شراب پر پابندی عائد کرو. کیوں نہیں امت شاہ اور مودی شراب پر پابندی عائد کرتے؟ آپ پابندی عائد کر دو، بولو کہ تلنگانہ میں شراب بند ہوگی، کتے کا پیشاب شام میں 6 بجے کے بعد کوئی نہیں پیے گا، اعلان کر دو آپ. یہ بھی تو آئین میں لکھا ہوا ہے. نہیں بولیں گے کیونکہ پی کے ٹن ہو کے سو جانے کا ہے. مگر یونیفارم سول کوڈ کو لے کر آئیں گے، ریزرویشن کو نکال دیں گے. کیوں نکالیں گے آپ؟ یہ آپ کی نفرت کی سیاست ہے. مجلس بی جے پی کے اس اعلان کی مذمت کرتی ہے، کنڈیم کرتی ہے. یہ نفرت کی بات کر رہے ہیں. ارے یونیفارم سول کوڈ کی آپ بات کرتے ہیں، ادھر لو جہاد کا قانون بناتے ہیں. کون سا قانون؟ کیا بی جے پی نے سوائے نفرت کے؟ اور ان کا صدر کہتا ہے تلنگانہ کا، ہم کو موقع ملا تو ہم پرانے شہر میں بلڈوزر چلا کے گھروں کو توڑ دیں گے. کس کے گھر کو توڑیں گے آپ؟ کیوں توڑیں گے آپ؟ ارے کبھی جوڑنے کی تو بات کرو. توڑ تو کوئی بھی سکتا ہے، دلوں کو جوڑنے کا کام کرو. جو پچھلے 15 سال سے احمد بلالہ ملک پیٹ کی عوام کے دلوں کو جوڑ رہا ہے، دلتوں کو، بیکورڈ کلاس کو، ہندوؤں کو، مسلمانوں کو، عیسائیوں کو، سب کو ساتھ لے کر چل رہا ہے. اے بی جے پی والوں، تم کو جوڑنا اگر سیکھنا ہے تو آؤ، احمد بلالہ اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہے، تم کو کوچنگ دے سکتا ہے. یہ کام ہے. 15 سال سے یہاں پر ایم ایل اے، 2009 میں جب الیکشن لڑ رہے تھے یہی بی جے پی کے لوگ کہہ رہے تھے مجلس آئے گی تو جھگڑا ہوگا، مجلس آئے گی تو فساد ہوں گے، مجلس آئے گی تو ٹینشن ہوگا. الحمدللہ کچھ نہیں ہوا. آج مجلس کے ساتھ ملک پیٹ کے تمام ساتھ ہیں، اس لیے کہ مجلس نے بلا لحاظ مذہب ملت یہاں پر کام کیا. احمد بلالہ نے یہ نہیں دیکھا کہ کس کا مذہب کیا ہے، احمد بلالہ نے یہ دیکھا کہ کس کو ضرورت ہے. ارے امت شاہ ذرا یہ بھی تو بتا دیتے، جب کووڈ کی 2 ویو آئی تو ملک پیٹ میں کون غریبوں کو کھانا پہنچا رہا تھا؟ کون ان کو اسپتال میں بیڈ دلا رہا تھا؟ کون ان کے مرنے کے بعد شمشان گھاٹ ہو یا پھر قبرستان کو لے جا کر انتظام کر رہا تھا؟ کیا ملک پیٹ میں ہمارے گوڑ طبقے کے لوگوں کا شمشان گھاٹ کہاں ہے بلالا؟ ہمارے جو گوڑ لوگوں کا، ان کا جو شمشان ہے، اس کا بلالا نے ان کا کام کیا. تو یہ کام مجلس کر رہی ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ تمام سے دبن گزارش ہے کہ آپ 30 نومبر کے دن اپنا ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے. کانگریس پارٹی ہے، کسی کو لے کر آئے، معلوم ہوا کہ اس مہاشے نے کچھ نذرانہ دیا، مٹھائی کا ڈبہ دے کر ٹکٹ لا لیا. اب آ رہے ہم وہ کر دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے. ارے بھائی، کیا یہ پھینکنے کا کمپٹیشن چل رہا ہے آپ میں اور مودی میں؟ انہوں 2 قدم تو بولے، میں 4 قدم آگے بڑھ کے بولوں گا. مگر ایک ہی مقصد ہے بی جے پی اور کانگریس کا کہ آپ کی سیاسی قیادت کو برداشت نہیں کرتے، آپ کے اتحاد کو برداشت نہیں کرتے. ان کو اس بات کی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اس پارٹی کے 2 MP ہیں، 7 MLA ہیں،
2 MP اور 7 MLA, تو پورے دلی سے، کرناٹکا سے، مہاراشٹرا سے جتنے لوگ ہیں پورے اتر کے آ کے صبح 10 بجے سے شام میں 7 بجے تک ان کی زبان پر ایک ہی وظیفہ ہوتا، مجلس اسد الدین، مجلس اسد الدین۔ یہ مجلس کی کامیابی ہے کہ اتنے بڑے بڑے نیشنل پارٹیز آ کر مجلس کا نام لیتے ہیں۔ آپ جتنا نام لینا ہے لے لو، ہم کو اس سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ جتنا تم طاقت سے مجلس سے مقابلہ کرو گے اتنی طاقت سے مجلس کو کامیابی حاصل ہوگی۔ تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ 30 نومبر کے دن اپنے ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے، پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے۔ میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ ان افراد ہمارے مرد حضرات سے کہ آپ صرف اپنا ووٹ مت ڈالیے، پورے افراد خاندان کو اپنے ساتھ لے کر پولنگ بوتھ کو روانہ ہوئیے۔ اگر آپ کے پاس الیکٹرل کارڈ نہیں ہے تو آدھار کارڈ جس کا ہے اس کا آدھار کارڈ لے کے جائیے، پاسپورٹ ہے لے کر جائیے، بینک کے پاس بک کے اوپر آپ کی فوٹو ہے، ایسے 8-9 دستاویزات اگر آپ کے پاس الیکٹرل کارڈ نہیں ہے تو لے کر جائیے، اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ یاد رکھیے ہماری کامیابی شاندار ہونی چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم سب لوگ اس دن نکل کر جس کا نام ہے ووٹر لسٹ میں وہ نکلے، اور مجلس کی کامیابی کے لیے دعائیں بھی کریے اور آگے بڑھ کر ووٹ کو استعمال کریے۔ اور محل خیر اسمبلی ملک پیٹ میں یہ جو ایک ماڈل کانسٹیٹوئنسی بن چکی ہے اس کو اور آگے لے کر جانا ہے۔ اس میں آپ کی دعاؤں کی، آپ کی سرپرستی کی، آپ کے تعاون کی بہت ضرورت ہے۔ مجھے اور 2 جلسوں میں جانا ہے، اس لیے میں آپ